جادو ہے۔ دیکھو آج کے کمینے کرامت کو نہیں مان دے، کس کو؟ اور گمراہ کہتے ہیں بابے۔ آپ نے کہا کہ بابے نے تمہیں شیطان نے سکھایا ہے کہ بابے کے آگے آکڑنا ہے۔ یہ تو وہ کافر جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ تیرا جادو اتنا بڑا ہے کہ تو جادو کے ذریعے آنکھیں دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ آنکھیں دیتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا نہیں، میں نہیں شفا دیتا، شفا میرا رب دیتا ہے، مجھے تو اس نے ذریعہ بنایا ہے، شفا میرا مالک دیتا ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے بچے کو بھی پکڑا اور اس کو بھی صدا دینی شروع کر دی، تکلیفیں دینی۔ اب اس کی بھی آزمائش تھی لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایمان دیکھو، ایمان پہ یہ تکلیفیں، مجھ اور آپ پہ تو یہ تکلیف آئی نہیں، آئی ہے؟ ہمارے لیے یہ تو حق بات کہنا مشکل ہو گئی، حق کا ساتھ دینا مشکل ہو گیا۔ یہاں تو تکلیفیں برداشت کرنی ہیں لیکن اللہ کو مان لیا ہے، اس کے بعد وہ پھر نہیں رہے۔ اور اتنی تکلیفیں دیں حتیٰ کہ بچے نے بھی بتا دیا کہ میرا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ راہب سے ہوا ہے۔ کس سے؟ راہب نے کہا تھا بتانا نہیں، راہب کا پتہ دے دیا۔ اس نے راہب کو بھی بلا لیا۔ جب راہب کو بلایا اور جب بلایا تو انہیں کہا کہ دین سے پھر جاؤ۔ کسے پھر جاؤ؟ دین سے پھر کہا مجھے رب مانو، ایسا نہیں ہوگا ایسا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے آرا منگائے۔ آرا سمجھتی ہیں؟ کنوں پتا آ رہے دا جی لکڑی چیری جاندی ہے، لکڑی ہے نا۔ تو بس اس نے پھر بادشاہ کو، اس وزیر کو بھی اور اس راہب کو بھی، جب وہ دین سے نہ پلٹے انہوں نے کہا نہیں ہم نے رب کو مانا، بس وہی ہمارا خدا ہے بس۔ تو اس نے پھر آرے کے اندر سے انہیں چروا دیا اور ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس سر کو سامنے رکھا، مانگ، یہ جو مانگ ہے اس سے جب آرے سے گزارا تو ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، لیکن کوئی تکلیف بھی انہیں ایمان سے نہیں پھیر سکی۔ یہ ہے صبر۔ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ابا جی ناراض ہو جائیں گے اسی شادی پہ نہ گئے، اماں جی ناراض ہو جائیں گے، رب ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایمان خراب ہوتا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آگے سکھ ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، کس کے پاس بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کہاں نہیں چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، میرا کاروبار ہے، میرے وہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے۔ تو ہاشمیہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ لوگ برادری دیکھتے ہیں، کیا لوگ برادری دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا شیطان تو ساڑی برادری دا بھی نہیں، تو شیطان دی کیوں من دے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب میں بات کر رہا ہوں، یہ جو بات ختم کرنے لگا ہوں، وہ دونوں کو چنا دیا گیا۔ اب بچے کے سامنے تھے کہ دونوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، پھر بھی بچے کو بادشاہ ہلا نہیں سکا۔ بچہ اپنے ایمان پہ مضبوط تھا، وہ بھی مضبوط، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب بچے کی بات آئی تو اس نے ایک ٹیم تیار کی، بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس بچے کو اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا، جب وہاں پہنچ جاؤ وہاں سے اس کو نیچے پھینکنا اگر یہ دین سے نہ پھیرا۔ کتنی آزمائش ہے۔ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر وہ گروہ لے کر جب پہنچا تو اس وقت بچے کو کہا دین سے پھر جائے، بچہ اپنے دین پہ قائم تھا۔ اب وہ بچے کو اوپر سے گرانے ہی لگے تھے کہ بچے نے اللہ سے رابطہ کر لیا اور کہا اللہم اکفینی ہم بما شئتا، اے اللہ جو تو چاہتا ہے اس پہ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا۔ یہ ہے ساڑھا رابطہ کیوں ہوتا ہے؟ جلدی جلدی جائیو تویز کرا لیا آئیو، جلدی جائیو ڈاکٹر کو یہ کہ نہیں 100 ملی دا نہیں 150 ملی دا ٹیکہ لا انہیں فرق آ جائے۔ یہ نہیں کہ رب سے بھی تعلق قائم کریں کہ ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہیں، کس کے دل دکھائے ہیں، معافی مانگیں، معافی تلافی کریں، حقوق العباد ہیں، لیکن وہ کہاں؟ بس ہمارا یہ ہوتا ہے جلدی اسپتال لے جاؤ، انہیں بوتل لگے، کیا لگے؟ آپ بھی ڈاکٹر بن گئے، ابھی یہ بوتل لگاؤ، ابھی یہ کرو، ابھی وہ کرو۔ اور جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کی توجہ خالق کائنات کی طرف ہو جاتی ہے۔ کہ اللہم اکفینی بما شئتا، اے اللہ جس پہ تو راضی ہے ان کے مقابلے میں مجھے کفایت کر دے۔ اللہ کی مدد آ گئی، پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، وہ گرانے آئے تھے خود سارے گر کے ہلاک ہو گئے، بچہ پہ پیدل چل کے بادشاہ کو پہنچ گیا۔ وہ جو اپنے کو رب کہتا تھا وہ پریشان ہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں مارا جا رہا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کمینوں کی۔ تو بچے کو پھر اس نے دوبارہ ایک اور ٹیم تیار کی اور اسے کہا اسے لے جاؤ اور پھر کشتی میں اسے لے جا کر دریا کے سینٹر میں جب پہنچو گے وہاں سے اٹھا کے پہلے کہنا کہ پھر جائے مجھے ماننے،
اگر مان گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اسے پھر سینٹر میں ہی ڈبو دینا۔ اب جب وہاں پہنچے تو پھر جب اس کے اوپر بادشاہ کا ایمان پیش کیا کہ بادشاہ کو مان جاؤ، بچہ نہیں پلٹا، ایک خدا کو مانتا ہوں، تو پھر وہ بچے کو اب اس کے اندر پھینک نہیں لگے تھے، بچے نے پھر رب سے رابطہ کیا، اللہم اکفنی بما شئتا، اے اللہ جس پہ تو راضی ہے مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ بس اس کشتی نے ہچکولیاں کھانی شروع کی اور ان سب کو دریا میں پھینک دیا، بچہ صحیح سانے پھر واپس آ گیا۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ آزمائش تو آتی ہے، بات تو گردنیں دے دیتے ہیں، بات کی قسمت میں گردن بھی دینا ہے اور بہت زیادہ کو ایمان کی دولت بھی دینی ہے۔ یہ وہ بچہ ہے، اور جب یہ دیکھا بادشاہ نے کہ یہ تو مجھ سے مرتا ہی نہیں ہے، تو بچے نے کہا بادشاہ میں تیرے کو مرنا بھی نہیں، تم انہوں قتل بھی نہیں کر سکتا، ہاں ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، وہ اختیار کرے گا تو پھر میں قتل ہو جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا؟ بادشاہ تو تمہیں پتا ہے انہوں نے تو ایسے بڑی اونچی کیڑی ہونی ہے کہ میرے کو تو مرنا نہیں، تو کیڑا طریقہ ہے، یہ تو خود بے بتانے لگا۔ کہا ہاں بتاؤ۔ تو اس بچے نے کہا کہ ایک میدان میں یعنی زمین پہ، ٹھیک ہے، مجھے وہاں لے جا، لوگوں کو بھی وہاں بلا لے، مفہوم بتا رہا ہوں، ان کو بھی وہاں بلا لے، میرے طرف سے یہ تیر نکال کے تم نے پھر مجھے مارنا ہے، یہ کہہ کر بسم اللہ رب الغلام، پھر میں قتل ہو جاؤں گا۔ میں اس نے کہا یہ تو طریقہ آپ بتا دیا، لیکن وہی بات ہے جو بیوقوف ہوتے ہیں عقل نہیں رکھتے، جو بے ایمان ہوتے ہیں عقل نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایمان والا اللہ کا ولی ہے، یہ ایک جان دے کر ہزاروں کی جان بچانے والا ہے۔ اب اس نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو بلا لیا، دعوت دے دی، اور پھر وہ ایک زمین پہ بچے کو بھی کھڑا کر دیا، پھر وہ جیسے بھی صورتحال تھی اور بچہ وہاں کھڑا ہے، اور پھر یہ بچے کے ہی تیر سے اس سے طرف سے ایک تیر نکالتا ہے، اسے قمان میں چلے میں رکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو بچے کا رب ہے، اللہ کے نام سے، اور تیر چلاتا ہے، بچے کو لگتا ہے، بچہ کن پٹی پہ ہاتھ رکھتا ہے اور بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آمنا، وہ جو مجمع تھا سارا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آمنا، ہم بچے کے رب پہ ایمان لائے۔ ساری زندگی بدبخت کہتا رہا میں رب ہوں، بچہ اسے قتل نہیں ہوا، مارا نہیں کیا، تو آج کہتا ہے بچے کے رب کے نام سے، بچے کے، تو بچہ قتل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا رب وہی ہے جو بچے کا رب ہے۔ اور جب ایمان لائے، بادشاہ جو چاہتا تھا اس کے خلاف ہو گیا، ان کا یہ تو اور کام خراب ہو گیا۔ پھر اس نے کھائی کھدوائی، کیا؟ جو سورۃ بروج میں آئی، اصحاب الاخدود، یعنی جسے کہہ سکتے ہو چھوٹا گڑھا، تو کھدوایا، پھر اس کے اندر آگ لگائی۔ کیا کیا؟ آگ لگائی۔ اب وہ 1000 تھے، تو پھر جو بادشاہ کو مانے گا وہ بچے گا، جو ایمان سے نہیں پھرے گا اسے اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ آزمائش ہے کہ نہیں؟ اگلی آزمائش، بچہ بھی گیا، وہ بھی گئے، کوئی بھی ایمان سے نہیں پھرا۔ اب یہ 1000 ہیں، ایک ایک کر کے انہیں ان کے اندر پھینکا جاتا ہے، اور باہر بیٹھ کے وہ تالیاں بجاتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو اپنے ایمان سے پھرا ہے۔ انہوں نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن خالق کائنات کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے آزمائش پہ صبر۔ لیکن جو ہی وہ چھلانگ لگاتے تھے نا، اندر سامنے آگ تھی، ادھر وہ چھلانگ لگاتے تھے، ادھر وہ جنت میں پہنچ جاتے تھے۔ بس ایک بچہ رہ گیا، ایک گود میں تھا چھوٹا بچہ۔ کس میں تھا؟ جب ماں، سب ماں ہی ہوتی ہے، تو ماں کے سامنے گود کا بچہ ہو تو پھر ظاہر ہے اسے بچے کی ہوتی ہے کہ بچے سمیت آگ میں جاؤں گی۔ کیسی آزمائشیں آئیں۔ اب وہ بچہ بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ ماں رکی تو اس بچے نے کیا کہا؟ اس بچے نے کہا اماں اسبری۔ گود کے بچے نے کہا اے اماں صبر کر، اماں صبر کر، بے شک انکی علی الحق، اماں تو تے حق دے میں۔ یہ بچہ بھی گود میں بولا ہے۔ اس کمینے کتے کو پوچھو یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ چھوٹا بچہ، نبی کا نہیں، نبی نہیں، یہ بچہ ہے۔ جب آگ میں ڈالنے لگے تو ماں ہچکچائی، رکی، بیٹا ہے ساتھ، چھوٹا ہے گود کا،
تو اللہ نے اسے بھی زبان دے دی، اور اس بچے نے کیا کہا، اماں صبر کر، کیوں، تو حق تے میں، تو جڑا حق تے انہیں صبر ہی کرنا ہے، نہیں سمجھے آپ، نتیجہ ہی دے رہا ہوں، اور جڑا حق تے میں انہیں کی کرنا ہے، صبر ہی کرنا ہے، تو نہ حق کرنے کی صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہی اس نے ہے جو حق پہ ہے، جو حق پہ ہوتا ہے اسی کی آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں، اور پھر اس کو ثابت قدم رہنا پڑے گا، پھر ہی مقام پائے گا، پھر ہی مرتبہ پائے گا۔ یہ بچہ ماں کو دلاسا دے رہا تھا، ماں تو حق پہ ہے، تو جب حق پہ ہے پھر صبر کرنا ہے، اس لیے ماں بچے سمیت چھلانگ لگاتی ہے، ماں بھی بچے سمیت چھلانگ لگاتی ہے آگ میں۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب او قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اس مومنین مومنات کو تکلیف دی گئی۔ مومنین، یہ اللہ نے نازل فرمائی صورتیں اپنے محبوب کو، آئیں، محبوب کو تسلی دی، اے محبوب صرف آپ پہ تکلیفیں نہیں آ رہی، آپ سے پہلے بھی یہ تکلیفیں آئی، اور یہ آزمائشیں آئیں کلمہ پڑھنے کے بعد۔ کلمہ تو پتہ چلا اس منصب پہ جب بندہ آ جاتا ہے، جب یہ پڑھتا ہے، جب دین کو حاصل کرتا ہے تو پھر آزمائشیں آتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اس میں فیل ہو جائے اور پھر رب کو بھول کر رب کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ جب آزمائش آئے تو پھر سمجھ جائے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اب حکم ہے کہ صابر رہو، تو جب صابر رہو گے تو خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔